मैं आपको वेलकम करता हूँ सबको टीम में। आपके होंगे जो कि 40,000 से ज्यादा दफा रिपीट हुए हैं। आज की जो सबक की मुनासबत से हमने एक आयत सूरह अल कमर से सिलेक्ट की है और दो अहादीस है। सूरत जो जो आयत हमने सिलेक्ट की है वो है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। और हमने कुरान की नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो है कोई जो नसीहत हासिल करने वाला। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे उसको। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये दूसरी हदीस है। अमाल तो बस नियतों पर है। तो हम स्टार्ट हो और सिखाए उसको। खैर, खैर का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं। खैर है बेहतरीन या अच्छा। कुम है तुम में से। खैरुकुम बेहतर है तुम में से। खैरुकुम तुम में से बेहतरीन है या बेहतर है या अच्छा है। मन, मन रब्बों का जैसे हम कहते हैं, कब्र का पहला सवाल है। मन का मतलब होता है कौन, या इसका अंग्रेजी में आप करें ना, हु इज द मोस्ट एक्यूरेट एक्चुअली ट्रांसलेशन ऑफ मन। मन रब्बों का, कौन है तेरा रब, ये कब्र का पहला सवाल। तो मन अगर शुरू में आए तो इसका मतलब है कौन। इसका दूसरा मीनिंग है जो। अगर ये इन बिटवीन आए, खैरुकुम मन तो अल्लमल कुरान वल्लमहु, तो इसका मतलब हो जाता है वो जो। तो कौन और जो है, जैसे अंग्रेजी में हम जब कहते हैं हु आर यू, तो शुरू में आया है तो इट मीन्स के आई एम द वन हु मेट यू यस्टरडे। तो शुरू में आया तो कौन, मन रब्बो का, कौन है तेरा रब। बीच में आए तो खैरुकुम मन तो अल्लमल कुरान, आई एम द वन हु मेट यू यस्टरडे, जैसे अंग्रेजी में इफ यू टू यूज दिस। ताल्लम ताल्लम अल कुरान, ताल्लमा का मतलब है सीखा। ताल्लमा सीखा, ये दो बार आया है कुरान में। और अल्लामा है सिखाया। तो अल्लामा सीखा, अल्लामा सिखाया, 14 टाइम्स आया है। तो अल्लामा सिखाया हूँ, अल्लामा हूँ सिखाया उसको। तो अभी ये तो अल्लामा पहले आपने सीखा और फिर सिखाया। तो ये दोनों अमल जो है ये बड़े इम्पोर्टेंट है, सीखना और सिखाना। और इसको अगर आप इस पर गौर करते हैं तो अगर आपने देखा कि अभी इस किस्म की सैकड़ों क्लासें दुनिया में चल रही होंगी, there must be hundreds maybe thousands of classes running in the whole world। लेकिन जो सबसे ज्यादा, जो बेहतरीन क्लास है इस वक्त सतह जमीन में, मुख्तलिफ मज़ामीन की लाखों क्लासें चल रही हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में इस सारी क्लासों में बेहतरीन क्लास जो है वो कुरान की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस क्लास में शामिल हैं। तो इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताल्लमुल कुरान, किस कुरान सीखा, व अल्लमहु और सिखाया। तो पहले सीखा मीन्स पहले आप तालिब इल्म बने हैं। पहले आप तालिब इल्म हैं, हम सारे तालिब इल्म हैं। हम हर वक्त इल्म के तालिब रहना चाहिए हमें, क्योंकि इस तालिब इल्म का अल्लाह ने कितना बड़ा रुतबा दिया कि इस हदीस में पहले पहले इकराम किया गया, इज्जत की गई है तालिब इल्म की। पहले सीखा और फिर सिखाया। इकराम है कुरान सीखने वाले पर जो है। तो अभी कुरान का इल्म या कोई भी इल्म जो है, इल्म का जो कुल है वो तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। सिर्फ तमाम चीज़ों का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। तो उस लिहाज से हम तो सब ही तालिब इल्म के स्टेटस में आते हैं। तो अल्लाह की किताब का इल्म तो कभी ख़त्म हो नहीं सकता। इसलिए हर शख्स शख्स को सीखते रहना चाहिए। और अगर आप तालिब इल्म है और अल्लाह हमें इसी तालिब इल्मी में ही अल्लाह में उठा ले, तो वही हमारी निजात है उसमें। तो बेहतरीन शख्स वो है जो दोनों काम करे, जो सीखे भी और सिखाए भी। तो सीखना तक महमूद नहीं रहना। इसी वक्त हमें नियत करनी चाहिए कि हम सीख रहे हैं तो हम इसको सिखाएंगे भी। और जिसको, और इस वक्त नेक्स्ट 10 सेकेंड्स यू मेक अप योर माइंड कि अगले दो, कोई दो बंदे जो जिनको आप सिखाना चाहें तो आप उसको सिखाएं। तो अभी ये सिर्फ नाजरा नहीं है। अभी ये जो है ना, जैसे डिफरेंट बिटवीन नाजरा एंड तलावत। तो डॉक्टर साहब ने एक भेजी थी हमें एक क्लिप, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें उन्होंने बताया कि हम तलावत समझते हैं कि कुरान को पढ़ना तलावत है। तलावत की एक्चुअल मीनिंग है कुरान को फॉलो करना, उसकी पैरवी करना। जो एक्चुअल पढ़ना होता है वो सिर्फ नाजरा है, दैट इज जस्ट डूइंग द नॉर्मल रीडिंग। तो ये नाजरा कुरान ही नहीं बल्कि फहमुल कुरान सीखिए और कुरान पर गौर कीजिए।
جس کو ہم نے تدبر کا نام دیا ہے۔ نیت اور پوری کوشش کیجئے، اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ تو ابھی اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، پلیز میرے ساتھ ریپیٹ کریں۔ خیرکم، تم میں سے بہترین، خیرکم، تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو، من وہ ہے جو، تعلم القرآن، قرآن سیکھے، تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ اور سکھائے اس کو۔ وعلمہ اور سکھائے اس کو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے اس کو۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو۔ جزاک اللہ۔ اب ہم دوسری حدیث پہ چلتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، اور جتنی حدیث کی کمپائلیشنز ہیں نا، امام بخاری، امام حنیفہ کی، وہ تمام جتنی بھی حدیث کی کمپائلیشنز میں دس از دا ٹاپ حدیث، سب سے پہلے اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے۔ انما الاعمال، اعمال، اعمال تو بس، بالنیات، نیتوں پر ہے۔ ان ان ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے ہم انشاءاللہ کے ریفرنس سے اس کو یاد رکھتے ہیں۔ ان انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، ان کا مطلب ہے تقریباً 700 بار آیا، یہ بہت فریکوینٹلی یوز ہوتا ہے قرآن میں۔ تو انشاءاللہ کے ریفرنس سے ہم نے اس کو یاد کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے اللہ۔ ان اللہ، انا بھی بہت فریکوینٹلی آتا ہے قرآن میں، 1534 بار آیا ہے۔ تو انا ہم نے یاد کیا تھا، یہ پہلے سب بار میں کور کیا ہوا ہے کہ انا کا مطلب ہے بے شک، ان اللہ والصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھنے کے طریقوں ہم نے پڑھے تھے پچھلے لیسن میں بھی، کہ جو یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے ان کو مثالوں سے یاد رکھیں، الفاظ کی ہم مثالوں میں سے سیکھیں، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں۔ اگر مثالوں کو یاد رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب جلدی یاد ہو جائیں گے، جلدی یاد آئیں گے، اور اسی طرح یو ناٹ مڈل اپ، مکس اپ نہیں ہوتا، ایک لفظ کے معنی دوسرے کے ساتھ نہیں مکس اپ ہو جاتے۔ تو انما تو ہے بس یا صرف، اور جب آپ انما الاعمال کہتے ہیں تو پھر یہ، اب آپ اس کو تھوڑا الٹا کر کے پڑھتے ہیں جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ اعمال تو بس، اعمال تو، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہے۔ تو اعمال جو ہے اٹس اے پلورل آف عمل، بالنیات، نیات ہے جیسے آیات ہے، آیت کا پلورل ہے، نیت کا پلورل ہے نیات۔ اس پر ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا۔ اس میں سے ایک قرآن کا عالم ہے، جو دکھلاوے کے لیے پڑھاتا تھا، اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ 3 لوگوں کا ہم ذکر سنتے ہیں جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس میں ایک عالم دین ہوگا، تو اس میں 2 دوسرے، ایک شہید ہے اور ایک غنی ہے جو بڑا زیادہ مال خرچ کرتا ہے غریبوں پر، صدقات پر، بڑے بڑے لنگر لگاتا ہے، لیکن اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ میری مشہوری ہو جائے گی کہ میں بڑا سخی ہوں، اور میں کل الیکشن میں کھڑا ہوں گا تو شاید مجھے لوگ ووٹ دے دیں۔ تو اگر اس نیت سے کرنا ہے تو وہ نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اس میں کھوٹ ہے، اور اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ دنیا میں شاید اس کا اجر آپ کو مل جائے کہ آپ کو لوگ آپ کی مشہوری سے امپریس ہو جائیں، یا آپ نے اگر مطلب شہید جس نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اگر اس کی جان قربان کرنے میں اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، اس کی یہ ہے کہ جی میری مشہوری ہو جائے گی، مجھے نشان حیدر مل جائے گا، میرے جو ہے پیچھے بچوں کے جو ہے ان کو کوئی انعامات مل جائیں گے، کوئی زمینیں پلاٹ مل جائیں گی، تو پھر اس کا بھی اتنا بڑا عمل جو ہے اللہ ضائع کر دے گا۔ دنیا میں تو اس کو مل جائے گا کچھ فائدہ، لیکن یہ جو ہے عبادت برباد ہے۔ ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ جو ریاکاری ہے وہ ہلاکت ہے، ریاکاری اور کبر کو نا ہلاکت کہا گیا ہے۔ تو یہ اس کو اللہ قبول نہیں کرتا، اور جس کے ساتھ وہ کسی اور کو بھی دکھلانے کا مقصد ہو۔ اب اگر ہم نے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ صرف ہمیں جو ہے نا
اللہ کی رضا ہمیں کرنی ہے اس پہ یہ ایگزامپل انہوں نے دی ہے کہ دس گڈ نیٹ کلین گلاس آف ملک اور اگر اس میں ایک قطرہ ڈرٹ کا ڈال دیا جائے تو وہ گلاس کا کیا فائدہ، اس کو تو پورا ہم نے ضائع کر دیا۔ تو اسی طرح ہمیں انشاءاللہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھنا ہے، تاکہ ہم سیکھیں اور سکھائیں۔ اور ابھی 90% آف غیر عرب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ ان آر اون سوسائٹی اگر ہم دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، تو آئی تھنک ناٹ مور دین 5 to 10% آف us ریئلی انڈرسٹینڈ قرآن۔ اس لیے ہم خود قرآن کو سمجھیں، انہوں نے سمجھائیں، تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کی بہترین جو ہے پیغام پیش کر سکے۔ تو ابھی اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، پلیز ریپیٹ کریں۔ انما الاعمال، انما الاعمال، اعمال تو بس، اعمال تو بس، بالنیات، نیتوں پر ہیں۔ بالنیات، نیتوں پر ہیں۔ تو میں پوری آیت پڑھتا ہوں، آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں پلیز۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ جزاک۔ ابھی اب اس کو جلدی سے ریویو کرتے ہیں، تھوڑی ریویژن کر لیتے ہیں۔ یسرنا کا معنی بتائیں پلیز۔ سوچیں آپ، یسرنا آسان کر دیا ہم نے بنایا آسان۔ ذکر کے دو معنی ہیں، ایک کا میننگ ہے سبق لینا اور دوسرا کا میننگ ہے یاد کرنا۔ خیرکم، کم پلورل ہے، خیرکم بہترین، اس کا مطلب ہے تم میں سے سب سے بہترین۔ وعلمہ، علمہ سکھایا اور سکھایا ہے اسے۔ تعلم القرآن کا ترجمہ کیجئے۔ تعلم القرآن، سیکھا ہے قرآن۔ قرآن سیکھنے کا مطلب ہے کیسے پڑھنا ہے، کیسے غور کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے عمل کرنے ہیں۔ تو یہ سب ہی کریکٹ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کیسے سکھایا ہمیں، تو انہوں نے اسے پھیلا کر سکھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا، اس کی وضاحت کر کے دکھائی، اس کی تلاوت کر کے سکھائی۔ تو یہ سب ہی کریکٹ ہے۔ سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ انما ابھی ہم نے سمجھا صرف قرآن کو، عالم کو جہنم میں پھینک دیا، قرآن کے جو عالم ہے، عالم دین کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس کی بیڈ انٹینشن، غلط نیت کی وجہ سے۔ تو یہ ہم نے 3 لفظ سیکھے اس میں۔ یہ ان کا مطلب ہے اگر کا ریفرنس ہے ہمیں یاد رکھنے کے لیے، انشاءاللہ۔ ان کا ہم نے ان اللہ مع الصابرین کے ریفرنس سے یاد رکھنا ہے، اس کا مطلب ہے بے شک۔ اور انما ہم نے صرف یا بس، انما الاعمال، اعمال تو بس بالنیات، نیتوں پر ہیں۔ یہ اب یاد رکھیں، یہ 2012